اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے کپڑے کی، اور وہیں مکے میں ایک بہت عظیم خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آج کا جو ٹاپک ہے یہ حضور کی شادی، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ ٹاپک، خاص کر جن کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے بھی ہے، اور ہماری مائیں نیچے جماعت خانے میں اس پروگرام کو سن رہی ہیں، یہ ٹاپک آج بالخصوص ان کے لیے بھی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بہت عظیم خاتون ہے، بہت عظیم خاتون ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، زندگی گزارنے کے لیے کاروبار خود سنبھالا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کاروبار کے سنبھالنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان کے مردوں سے اپنا مال الگ الگ ملکوں میں بھیجتی، الگ الگ شہروں میں بھیجتی، اور جو منافع ہوتا تھا بطور اجرت ان کو جو ہے رقم دی جاتی تھی۔ اس انداز میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت فرماتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، مکے کی ہر گلی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کا جب اعلان ہوا، ہر ایک نے مانا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے مان لیں، کمال یہ ہے کہ دشمن کی زبان پر بھی آپ کی سچائی کا نعرہ ہو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ خاندان والے سر پہ بٹھائیں، کمال یہ ہے کہ دشمن کے دل میں بھی ہو کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں اور امانت دار ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سچائی اور امانت داری کا شہرہ چاروں طرف ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر بھجوائی حضور کے پاس۔ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، حضور کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے، 2 شوہروں سے بیوہ ہیں۔ خبر بھجوائی، کہا آپ میرے مال کو لے کر ملک شام جائیے اور اس مال کو بیچیے، نیا مال لے کر آئیے، جو میں کسی اور کو دیتی ہوں میں آپ کو اس سے زیادہ ڈبل دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ تو حضور کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام کو بھی بھیجا جس کا نام تھا میسرہ، وہ غلام بھی حضور کے ساتھ بھیج دیا۔ جب ملک شام پہنچنے کے بعد میں وہاں ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ راہب رہتا تھا، اس کی خانقاہ کے قریب جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹھکانہ لگایا، وہاں آرام کرنے لگے۔ وہ راہب جب نکل کے آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس خادم کو بلایا، میسرہ کو، اور کہا یہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں یہ کون ہے؟ حیرت کے ساتھ وہ یہودی عالم حضور کو پورے جسم کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد کہا یہ جو تمہارے ساتھ آئے کون ہے یہ؟ اس غلام نے کہا یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے امین اور امانت دار ہیں، اسی لیے خدیجہ نے اپنا مال ان کے ہاتھ میں دے کر بھیجا ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پروردگار کی قسم جس نے کائنات کو پیدا فرمایا، میں نے توریت، زبور، انجیل میں جو آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، اس شخص میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو مال لے کر تیرے ساتھ آیا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کا آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال بیچا اور اس کے بعد واپس آئے۔ تو انداز یہ ہوتا تھا جب قافلے واپس آتے تھے اور قافلے کے واپس آنے کا وقت ہوتا تھا، کوئی فون کا زمانہ نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، ایک انداز ہوتا تھا کہ اب 1-1.5 مہینے 2 مہینے کا زمانہ گزر گیا، اب واپس آنے کا وقت ہوگا۔ تو لوگ اپنے کاموں کو کرنے کے بعد اپنے گھروں کی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے انتظار میں کہ سامنے سے ہمارا قافلہ آئے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک دن بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں، دیکھتی کیا ہیں کہ رسول اللہ اونٹ پر بیٹھے آ رہے ہیں، غلام بھی آ رہا ہے، قافلہ واپس آ رہا ہے، مگر عالم یہ ہے شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، عرب کا ریگستان ہے، مگر حال یہ ہے
बादल का एक टुकड़ा मुस्तफा पे साया किए हुए है कि रसूलुल्लाह को धूप न लग जाए। खदीजा अपनी निगाहों से देख रही हैं, छत पे बैठे निगाहों से देख रही हैं और अपनी आंखों से मुशाहदा कर रही हैं। क्या अल्लाह ने जमाल अता फरमाया है, क्या जलवे अता फरमाए हैं। एक तरफ फरिश्ते हैं, दूसरी तरफ फरिश्ते हैं, बादल साया किए हुए हैं। रसूलुल्लाह का आ गए, सारे मामलात हो गए। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने गुलाम से कहा, क्या तुमने वो देखा जो मेरी आंखों ने देखा है? कहा, क्या देखा? वो कहती है, मैंने देखा कि जब काफिला वापस आ रहा था, धूप की शिद्दत थी, सारा काफिला तो धूप के मारे परेशान था, मगर तन्हा मोहम्मद थे जिन पर आसमान का बादल साया किए हुए था कि कहीं उनके ऊपर धूप न लग जाए। उस गुलाम ने कहा, तुमने बस इतना ही देखा है, मुझसे पूछो मैंने जाते जाते और आते आते क्या क्या देखा है। बयान करूंगा तो हैरत में पड़ जाओगी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया है इस जाते गिरामी को। और उस गुलाम ने कहा, जानती हो जब हम मुल्क शाम पहुंचे तो मुल्क शाम में वहां पर यहूदी आलिम ने, उस राहिब ने कहा था, ये आने वाला वो है। मैंने तौरेत ज़बूर इंजील में जितनी निशानियां आखिरी नबी की पड़ी थी वो सारी निशानियां इस आने वाले में मौजूद है। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है जिसका मक्के वालों को भी इंतजार है, यमन वालों को भी इंतजार है, शाम वालों को भी इंतजार है, लबनान वालों को भी इंतजार है, सीरिया वालों को भी इंतजार है, बल्कि कायनात के हर जर्रे को जिस आखिरी नबी का इंतजार है वो सारी क्वालिटीज बंदे में पाई जाती है जिसे तुम आम इंसान समझ रहे हो। ये अल्लाह का पैगंबर है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सारी बातें सुनी, हुजूर के लिए उनके दिल में एक खास लगाव पैदा हुआ, एक खास किस्म की हुजूर से मोहब्बत हुई। आप जानते हैं उस जमाने में 40 साल की उम्र थी हजरत खदीजतुल कुबरा की, 2 शौहरों से बेवा हो चुकी थी और उन्होंने ये इरादा कर लिया था कि मैं अब जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, कारोबार करूंगी, गरीबों पे अपना पैसा लुटाऊंगी और इसी अंदाज में जिंदगी गुजारूंगी। और बड़े बड़े लोगों के पैगाम हजरत खदीजा के दरवाजे पे आते। इनका लक़ब ताहिरा था। ताहिरा जिसका मतलब होता है नेक औरत, पाकबाज औरत, बेमिसाल औरत, बेमिसल औरत, जिसकी यादत व अखलाक में कोई जिसका सानी न हो, इतनी अजीम शान औरत। हर इंसान अपना निकाह का पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे भेजता, मगर खदीजतुल कुबरा माजरत कर लेती कि मैं 2 शौहरों से बेवा हूं, अब मैंने ये इरादा किया, 40 साल की मेरी उम्र है, अब मैं निकाह नहीं करूंगी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कमालात देखे, दिल में उनके हुजूर के लिए एक खास इज्जत और मोहब्बत पैदा हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा ने इसका इजहार अपनी एक सहेली से किया और अपनी सहेली के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निकाह का पैगाम भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे घर के बड़े मौजूद हैं, उनके सामने इस रिश्ते को पेश किया जाएगा। हुजूर ने ये रिश्ता घर के बड़ों के सामने, अपने चचाओं के सामने पेश किया। हजरत खदीजतुल कुबरा जो पूरे मक्के में ताहिरा के लक़ब से पाकबाज औरत के नाम से फेमस थी, हर इंसान चाहता था जिनसे निकाह करना, उनके लिए इनकार कौन कर सकता था। आप अंदाजा लगाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों ने इस रिश्ते को कबूल फरमाया और इस अंदाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई। ये एक जाहिरी मिसाल, हुजूर की शादी का ये एक जाहिरी वाकया है कि इस अंदाज में शादी हुई, मगर इसके अंदर हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि मेरे नबी जिस दौर में मक्के में आए थे वो दौर ऐसा था कि जमीन में जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। किसी का शौहर मर जाता तो जिंदा बीवी को उसके साथ सती कर दिया जाता। ये कहा जाता ये औरत मनहूस है, इसने अपने शौहर को खा लिया है। ये आलम था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के और अरब के चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद ये अंदाजा लगा लिया, आज हमारा समाज ये है कि बेवाओं की कोई इज्जत नहीं, बेटियों की कोई इज्जत नहीं, इन्हें कोई इज्जत देने वाला नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए 25 साल की भरी जवानी में 40 साल खदीजा से निकाह करके कयामत तक के आने वाले लोगों को ये मैसेज दिया, ऐ लोगों, मेरी जवानी का हाल ये है कि मक्के का हर बड़ा सरदार ये चाहता है कि मोहम्मद से हम अपनी बेटी का निकाह कर दें। जिनके खानदान की मिसाल नहीं, जिनके दादा काबे के मुतवल्ली हो, उनके लिए रिश्तों की कहाँ कमी है। मगर ऐसे जवानी के आलम में जहां बड़े बड़े हुस्न और जमाल वाले इंतजार में हो, लाइन लगाए खड़े हो कि मोहम्मद हमारे
ہمارے رشتے کو قبول فرما لے۔ ایسے عالم میں میرے نبی نے 25 سال کی بھری جوانی میں 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا، اے لوگو یہ بیوائیں منحوس نہیں ہیں، رسول اللہ نے نکاح فرما کے ام المومنین بنا دیا۔ ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے ایمان والوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں۔ میرے نبی نے نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضور کے گھر آ گئی۔ کتنی بڑی تھی حضور؟ 25 سال کے، وہ 40 سال کی۔ جو آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ حضور نے 1 سے زیادہ شادیاں کی، 11 شادیاں کی، حضرت عائشہ سے 7 شادی کی، ان سے کہیے کم سے کم یہ بھی تو دیکھیں آج دنیا میں کون سا ایسا نوجوان ہے جو 25 سال کی بھری جوانی میں 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور وہ عورت بھی 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہو، جس کی پہلے سے اولاد موجود ہو؟ ہے کوئی اس وقت میں جوان؟ تلاش کرو گے ملے گا نہیں اتنی آسانی سے۔ اور جوان بھی وہ جس کے آگے پیچھے جان دینے والے ہزاروں کا ہجوم موجود ہو، جس کے اشارے پہ جان دینے والے موجود ہو، جس کے اشارے پہ یہ اعلان کرنے والے موجود ہو کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے، جس کے نام پر اس لیول پہ جان دینے والے موجود ہو۔ کیا وہ 25 سال کی زمانی میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی نے تعلیم امت کے لیے اور بیواؤں کا مقام بتانے کے لیے، آج حال یہ ہے جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ کسی بھی رسم کو کسی بیوہ عورت سے نہیں کراتے، نہیں بیوہ ہے، شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے، نہیں مہندی میں اس کو نہیں بلانا، شادی میں اس کو نہیں بلانا، صحرا اس کے ہاتھ میں نہیں دینا، کھانا اس سے نہیں کھلوانا، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، مگر اس بیوہ کے عزت دار ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرے نبی نے نکاح فرمایا۔ 25 سال کی بھری جوانی میں میرے نبی نے نکاح فرمایا، 40 سال کی ہیں اور شروع سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تجارت فرما رہی ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، تجربہ ہے کاروبار کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی دشواریاں حضور کے راستے میں آئیں، لیکن یہ بہت عظیم بیوی تھی میرے رسول کی، یہ اتنی عظیم بیوی تھی۔ آپ نے سنا ہے میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، کتنے؟ 11 نکاح فرمائے، لیکن کمال یہ ہے جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی، زندہ رہی، اس وقت تک میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 11 نکاح میرے رسول نے فرمائے، لیکن جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی، پردہ نہیں فرمایا، اس وقت تک میرے نبی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ سارے نکاح میرے نبی نے ان کے انتقال کے بعد فرمائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا حال یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی 11 بیویاں تھیں، مگر مجھے زندگی میں کسی بیوی پر رشک نہیں آیا سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے، مجھے کسی پر رشک نہیں آتا تھا، اس لیے کہ میرے نبی اتنی کثرت سے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جب دیکھو میرے رسول کی زبان پر خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے، ایک موقع پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی، ہاتھ میں برتن، کچھ پیالہ تھا جس میں کھانے کا کوئی سامان تھا، آ رہی تھی حضور کی بارگاہ میں۔ وہ بعد میں آئیں، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پہلے آ گئے، وہ بعد میں آئیں، جب آ گئے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے آپ کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ خدیجہ آ رہی ہے، کچھ پیالہ لے کے آ رہی ہے جس میں کھانے کا کوئی سامان ہے۔ یا رسول اللہ جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو خدیجہ سے کہہ دینا خدیجہ تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ مقام دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ کا، وہ عظیم الشان بیوی، وہ عظیم بیوی میرے رسول کی جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے، وہ عظیم بیوی کہ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب اللہ کا سلام کہہ دیں تو یہ کہہ دینا جبریل بھی سلام کہہ کے گیا ہے، اور جب آ جائیں تو بشارت دے دینا اے خدیجہ تو نے دین کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اللہ نے تیری قربانیوں کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے جنت میں تیرے لیے محل تیار فرمایا ہے۔
خوشخبری دے دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال بیوی ہیں، تجارت کرنے والی تھی، عظیم مال و دولت کی مالک تھی، لیکن جیسے رسول اللہ سے نکاح فرمایا سارا مال و دولت لا کے میرے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ سارا مال، ساری دولت، سارے درہم، سارے دینار، سب کچھ لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، آج سے خدیجہ بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، یا رسول اللہ قبول فرما لیں تو یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ آج ہمارے سماج میں بٹوارے چل رہے ہیں، یہ شوہر کا ہے، یہ بیوی کا ہے، بہت ساری بیویاں بھی ایسی ہیں، نہیں یہ میرا ہے، بہت سارے شوہر بھی ایسے ہیں، یہ میرا ہے۔ دیکھو یہ رسول کی بیوی ہیں، سب کچھ لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا، مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، ایک خاتون نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہوں؟ کوئی بھی مفتی ہوتا ہے وہ یہ ضرور پوچھتا ہے طلاق لینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ طلاق کی وجہ یہ کہ میرا شوہر کاروبار کرنے کی وجہ سے میرا زیور مجھ سے مانگتا ہے بیچنے کے لیے، میں زیور نہیں دینا چاہتی ہوں، اس سے بہتر یہ کہ میں طلاق لے لوں۔ اندازہ لگائیے یہ ہمارا سماج ہے، یہ موجودہ دور ہے، یہ موجودہ دنیا ہے، اور یہ رسول کی بیوی ہیں جو انہوں نے سب کچھ لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیں تو میری زندگی کی معراج ہو جائے، یا رسول اللہ آپ قبول کر لیں گے تو یہ خدیجہ کی زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں موت آنی ہے، موت آنی ہے، یہ مال فانی ہے، فرعون کا مال نہ رہا، قارون کا خزانہ نہ رہا، شداد کی جنت نہ رہی، حامان کے خزانے کی چابیاں نہ رہی۔ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں یہ مٹنے والا ہے، اگر آپ اسے قبول فرما کے دین کے راستے میں خرچ کر دیں تو یہ خدیجہ کی بھی معراج ہے، اس کے مال کی بھی معراج ہے۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے میرے لیے خدیجہ کتنی امپورٹنٹ تھی، میرے لیے خدیجہ کتنی اہم تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار تو میں پریشان ہو گئی سنتے سنتے خدیجہ کا ذکر، جب دیکھو حضور خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ جب دیکھو انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک انداز تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی، ان کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت عظیم مقام ہے، ان کا بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ جب دیکھو ان کا ذکر کرتے رہتے، اللہ نے ان کے بدلے میں آپ کو اور بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، خدیجہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس زمانے میں میرا ساتھ دیا تھا جبکہ لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے، خدیجہ نے اس زمانے میں اپنے دروازے میرے لیے کھولے تھے جب لوگ دروازے اپنے بند کر رہے تھے، خدیجہ نے اپنی تجوری کا مال اس زمانے میں میرے قدموں میں لا کے ڈالا تھا جس زمانے میں لوگ اپنے مال کو چھپا کے رکھ رہے تھے کہ کہیں محمد دین کے نام پہ مال نہ لے، اس پریشانی کے دور میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ دین پر احسان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جانتے ہیں حضور سے عمر میں بڑی تھی تو ہمیشہ حضور کی غمگسار بن کے رہتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کے لیے نکلتے تھے لوگ ستاتے تھے، لوگ پریشان کرتے تھے، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آتے تھے چہرے پہ اداسی کے تھوڑے سے کبھی آثار ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کا دروازے پہ خوشی کے ساتھ استقبال کرتی تھی، خوشی کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی رسول اللہ کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، وہ جانتی تھی رسول اللہ پریشان ہیں، وہ جانتی تھی میرے رسول کا دل غمزدہ ہے، لیکن کبھی میرے رسول کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ جب بھی داخل ہوتے حضرت خدیجہ الکبریٰ محبت کے ساتھ رسول اللہ کا استقبال فرماتی اور بارہا میرے نبی کو حوصلہ دیتی۔ جب پہلی بار وحی نازل ہوئی غار حرا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تنہائی کے عالم میں عبادت کے لیے جاتے تو یہی رسول کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو کھانا بنا کے تیار کر کے غار میں رسول اللہ کو دینے جاتی، اور کبھی رسول اللہ گھر تشریف لے آتے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب پہلی بار وحی نازل ہوئی، جب پہلی بار جبریل امین آئے، جب پہلی بار اللہ کا پیام آیا، جب پہلی بار قرآن کی آیت نازل ہوئی، جب پہلی بار جبریل امین کو دیکھا، جب پہلی بار اللہ کا کلام سنا، عجیب حالت تھی، عجیب سی کیفیت تھی۔ میرے نبی پہلی بار وحی نازل ہونے کے بعد گھر آئے اور میرے نبی نے کہا خدیجہ مجھے بڑا خوف کا عالم ہے، آج عجیب سی کیفیت میرے ساتھ ہوئی ہے، میں نے فرشتے سے ملاقات کی ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً مسئلے کو بھانپ لیا اور محبت کے ساتھ میرے رسول کو سہارا دینے لگی، میرے رسول کو تسلی دینے لگی۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا، اللہ کسی دشمن کو آپ پر کامیابی نہیں دے گا۔ اور حضرت خدیجہ نے کہا اس لیے جو کہ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کا رویہ تو لوگوں کے ساتھ یا رسول اللہ محبت کا ہے۔ آپ ذرا اس جملے پہ غور تو کیجئے، خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ڈھارس بناتی رہتی، ہر حال میں رسول اللہ کی دل جوئی کرتی، ہر حال میں رسول اللہ کے ساتھ ہمت کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ پیش آتی۔ اور جب رسول اللہ آتے پریشان ہوتے، غمزدہ ہوتے لوگوں کے کردار اور لوگوں کے انداز کی بنیاد پر، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے سارا غم غلط ہو جاتا، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔